بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء طالبات، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم. میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 30 میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے جو پچھلا لیکچر کیا تھا ڈیٹا مائننگ کے بارے میں تھا، اور دیٹ واز اے بریف انٹرو ٹو ڈیٹا مائننگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا مائننگ اتنا ہیوج سبجیکٹ ہے، اتنا بڑا، اور اس میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس کے اوپر پورا کورس کیا جا سکتا ہے. تو اس بریف انٹروڈکشن کے بعد، اس مختصر تعارف کے بعد، ظاہر ہے کہ آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے. کچھ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ سے اس کے بعد جب ڈیٹا مائننگ آتی ہے تو ڈیٹا مائننگ سے کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑا مختصر طور پہ آپ کو بتایا تھا. آج کا لیکچر اسپیسیفکلی ان ٹیکنیکس یا میتھڈس کے بارے میں ہے جو کہ ڈیٹا مائننگ میں استعمال کی جاتی ہیں. اور وہ ٹیکنیکس اور میتھڈس اگر میں آپ کو بتاؤں گا، صرف بتانے سے شاید آپ کو اتنی بات سمجھ نہ آئے. اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان کے ساتھ کچھ ریئل لائف یعنی کہ اصل زندگی کی آپ کو اپلیکیشنز بتاؤں، اور یقیناً آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ کون کون سے مسائل ہیں، ایسی کون سی مشکلات ہیں، یا ایسے کون سے ہرڈلز ہیں کہ جن کو ڈیٹا مائننگ کے تھرو ریزالو یا سالو کیا جا سکتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ پہلے لیکچر کے بارے میں یاد کریں، جو ویری فرسٹ لیکچر تھا کورس کا، میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ کسی پروسپیکٹو امپلائر کے پاس جاتے ہیں یا جائیں گے، یا آپ کوئی پرپوزل فلوٹ کریں کسی انویسٹر کے پاس جائیں، تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہے، یا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا ڈیٹا مائننگ یا ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ میرے لیے کیا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے. تو آج کے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسپیسیفکلی ان ٹیکنیکس اور میتھڈس کے بارے میں بتایا جائے جو کہ ذرا نان ٹیکنیکل سی اپروچ ہوگی آپ کی سمجھنے کے لیے، سمپلسٹی کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اپلیکیشنز بھی آپ کو بتائی جائیں. تو پھر ہم شروع کرتے ہیں ان ٹیکنیکس کا تعارف بھی اور ان کی اپلیکیشنز بھی. جو سوال ہوں گے آپ ضرور پوچھیے گا، نوٹس اور کتابوں کی مدد لیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں. کلاسیفیکیشن. جی ساتھیو، تو کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کی جو پراپرٹیز تھیں، ان پراپرٹیز کی بیس پہ ہم نے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں، ہم کو پہلے سے پتہ ہے، یعنی کہ ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اب اگر آپ کے میٹرک میں اچھے اسکور تھے، آپ کے ایف ایس سی میں اچھے اسکور تھے، آپ کا جی پی اے اچھا جا رہا ہے، یا آپ کہیں کام کرتے ہیں، تو جو آپ کا پرائر ریکارڈ ہے اس کی بیسس کے اوپر جو آپ کے اساتذہ ہیں، جو آپ کی یونیورسٹی ہے، جو آپ کا امپلائر ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں یا اچھے اسٹوڈنٹ خدا نخواستہ نہیں ہیں، یا اچھے امپلائی ہیں یا اچھے امپلائی نہیں ہیں. یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ان کو پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلا ہے. ان کو اس بات سے پتہ چلا ہے کہ جو جتنے اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے نکلتے رہے ہیں، جو لوگ ان کے یہاں کام کرتے رہے ہیں، اس کے جو پراپرٹیز تھیں یعنی کہ جو ایٹریبیوٹس تھے، ان سے ان کو پتہ چلا ہے. یعنی کہ ہسٹوریکل نیچر آف دا ڈیٹا، ہسٹری از دا بیسٹ پریڈکٹر آف دا فیوچر، اس سے پتہ چلا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے کہیں پہ آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے یا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے، اس لیے کہ پروسپیکٹو امپلائر پچھلے ریکارڈ ڈیٹا کی بیسس کے اوپر یہ دیکھتا ہے کہ آپ پچھلے لوگوں کے مقابلے میں کیسی پرفارمنس دے رہے ہیں، کیسا پرفارم کر رہے ہیں، اس وقت کیسا پرفارم کر رہے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ کیسا پرفارم کریں گے، اس ڈیٹا کی بیسس کے اوپر اس کا اندازہ لگانا. یہ جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، جس کو ہم بیسکلی کلاس میں بریک کر رہے ہیں کہ یہ ایک کلاس اچھے اسٹوڈنٹس کی ہے، ایک اتنے اچھے کی نہیں ہے، یہ اچھے امپلائی ہیں، یہ اتنے اچھے امپلائی نہیں ہیں، یہ اچھا فیکلٹی ممبر ہے، یہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کی بائنڈری کہہ لیں ایسے آپ، یہ ایبسولوٹ کلاسیفیکیشن ہے، یہ ایبسولوٹ گروپنگ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ either you are in this class or group or you are in this class of or group. یہ کلاسیفیکیشن ہے. تو مثال کے طور پہ اچھے کسٹمرز کون سے ہیں؟ یہ اچھے کسٹمرز ہیں. جو اچھے کسٹمر اتنے نہیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ اچھے کسٹمر جو نہیں ہیں. ایک اور بڑی آپ کو میں اس میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کسٹمر کی تو مثال آپ سمجھ چکے ہوں گے. مثال کے طور پہ ایک نیوز کی ویب سائٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، بہت بڑی ویب سائٹ ہے، دنیا بھر سے لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس ویب سائٹ کے لیے آرٹیکلز لکھتے ہیں، خبریں لکھتے ہیں، کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ آیا ہے، یہ جو پیج آیا ہے،
اس پیج کو ویب پیج کے کس ہائرکی میں، کس لیول میں لگایا جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے، یہ آرٹیکل یا رپورٹ، یہ سپورٹس کے سیکشن میں جانی چاہیے، یا اس کو لا کے سیکشن میں جانا چاہیے، یا اس کو پالیٹکس کے سیکشن میں جانا چاہیے، یا کسی اور سیکشن میں جانا چاہیے. تو ساتھیوں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ڈزنز میں یا ہنڈریڈز میں ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں تو ان کو اگر انسان بیٹھ کے سارٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اس لیے جو کلاسیفیکیشن ٹیکنیکس ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کو سکین کرتی ہیں، اس کو پروسیس کرتی ہیں، اور آگے یہ چیز چلتی کیسے ہے میں انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. تو اس پروسیسنگ کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ خبر لا میں جائے گی، یہ خبر سپورٹس میں جائے گی، یہ خبر پالیٹکس میں جائے گی. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ صرف کی ورڈ کی بیس پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی ڈاکیومنٹ میں اگر کرکٹ کا لفظ زیادہ آ رہا ہے تو اس کو سپورٹس میں ڈال دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ہو جس کا کرکٹ یا موسم کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھی تعلق ہو اس خبر کے اندر، تو اس کی جو موسٹ اپروپریٹ جگہ ہے وہ شاید سپورٹس نہ ہو. تو یہ یعنی کہ کلاسیفیکیشن ہے. اس کو ابھی ہم بائنری طور پہ ڈسکس کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں ایک ایک کر کے آپ کو یہ ٹیکنیکس یا میتھڈس بتاتا ہوں ڈیٹا مائننگ کے، اور اپروچ کیا ہے کہ ان ٹیکنیک سے کون سے مسائل، مسئلے سالو کیے جا سکتے ہیں. اس لیے یو ہیو ٹو بی اے پرابلم سالور. یہ بتانا تو بہت آسان کام ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، لیکن پرابلم سالو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. ایسٹیمیشن. ایسٹیمیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایسٹیمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کلاسیفیکیشن میں کام کیا تھا، کلاسیفیکیشن میں بائنری طور پہ اسائنمنٹ کی ہوئی تھی. بائنری اسائنمنٹ کا کیا مطلب تھا کہ یا تو یہ اس کیٹیگری میں ہے یا یہ اس کیٹیگری میں ہے. یعنی کہ جو اسائنمنٹ کی ویلیو تھی دیٹ واز انٹیجر ان نیچر. اس کو ایبسولوٹلی بائنری ہونا اس کا ضروری نہیں ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ یا برا اسٹوڈنٹ، اچھا کسٹمر یا برا کسٹمر، بلکہ اس کی بہت سی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایکسلنٹ، ویری گڈ، گڈ، سیٹسفیکٹری، پور وغیرہ وغیرہ، لیکن ساری ایبسولوٹ کیٹیگریز ہیں. جب ہم ایسٹیمیشن کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ماڈل فارم کیا جاتا ہے، ایک میکینزم فارم کیا جاتا ہے، اور وہ ماڈل جو ہے اس میں اس ڈیٹا کی انالیسس کی جاتی ہے، اور وہ ماڈل بھی ڈیٹا کو دیکھ کے ہی بنایا جاتا ہے، ڈیٹا سے ہی وہ ماڈل بنتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو ڈیٹا میں پراپرٹیز ہیں، جو کہ ریلیشن شپس اس کے اندر موجود ہیں، اس کی بیسس پہ یہ ماڈل بنتا ہے. اور اس کے بعد وہ جو ماڈل ہے اس میں آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں ریکارڈز کو، اور یہ جو ریکارڈز کی کیٹیگرائزیشن ہے یہ ایبسولوٹ کیٹیگرائزیشن نہیں ہوتی. ایبسولوٹ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ انٹیجر بیس نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ایک ریئل نمبر ہوتا ہے وچ از یوزلی بٹوین 0 and 1، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا پروبیبلٹی ہے اس ریکارڈ کی یا اس ٹپل کی یا اس کسٹمر کی یا اس اسٹوڈنٹ کی یا اس امپلائی کی اس گروپ میں جانے کی یا اس گروپ میں جانے کی، کیا پروبیبلٹی ہے. تو پتہ ہے چلا کہ یہ زیادہ فلیکسیبل اپروچ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا فائدہ کس طرح سے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اگر تو ریئل نمبر ہے، ٹھیک ہے نا جی، بٹوین 0 and 1 ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو اس کلاس میں ہونا چاہیے یا اس کلاس میں ہونا چاہیے؟ وائی ناٹ ان 2 classes؟ وائی ناٹ ان مور دین 2 classes؟ تو اس کا بڑا آسان جواب ہے. اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ یہ جو اسائنمنٹ ہو رہی ہے ایک تھریشولڈ رکھ لیا جاتا ہے. تھریشولڈ کا مطلب ہے کہ ایک لیول ہے کہ اگر یہ جو ایسٹیمیٹڈ ریئل نمبر ہے اگر ایک تھریشولڈ کو کراس کرے گا یا ایک ویلیو کو کراس کرے گا تو پھر کلاس اسائنمنٹ یہ ہوگی، ورنہ کلاس اسائنمنٹ یہ ہوگی. ایک میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر کبھی آپ پاکستان کی ایٹلس کھول کے دیکھیں، ایٹلس آف پاکستان، اس میں آپ کو ریجنز نظر آئیں گے، اس میں آپ کو موسم کے لحاظ سے کلائمیٹک ریجنز نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک ہوگا جی سیویئر کولڈ، پھر ایک ہوگا کول ہوگا، پھر ہو سکتا ہے کہ وارم ہو، پھر ہاٹ ہو. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں جائیں، سے وارم سے ہاٹ سے، ایک دم آپ کو جھٹکا لگے کہ جی آپ تو وارم میں تھے اچانک ہاٹ میں آ گئے، یا کول سے آپ ویری کولڈ میں جائیں تو سڑک پہ کوئی آپ نے لائن کراس کیا، آپ نے اچانک آپ نے کہا او ہو یہ تو ہم جو ویری کولڈ میں آ گئے. آپ نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ہوگا.
یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی ایسٹیمیشن ہے کہ اگر ٹیمپریچر ایوریج ٹیمپریچر سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو مے بی اس سے اوپر جو ٹیمپریچرز ہیں وہ کول میں چلے جائیں گے ایوریج, اور جو اس سے نیچے ہیں شاید وہ کولڈ میں چلے جائیں. تو اسی طرح سے ایسٹیمیشن کو بھی استعمال کیا جاتا ہے, زیادہ فلیکسیبل اپروچ ہے. اس میں ایک اور ایشو جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھریشولڈز کو موو کریں گے, ٹھیک ہے نا جی, کہ اس پہ کول رکھنا تھا, اس پہ کولڈ رکھنا تھا, یا اس پہ وارم یا اس پہ ہاٹ رکھنا تھا, جب آپ تھریشولڈز کو موو کریں گے تو پھر جو ٹپلز تھے یا ریکڈز تھے ان کی بھی جو گروپنگ ہے, جو جس کلاس کو آپ نے اسائن کیا تھا وہ بھی چینج ہو جائے گی. اور ایسا شاید ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ جو آج کل کی دنیا میں جو چیز کانسٹنٹ ہے وہ صرف چینج از کانسٹنٹ, تو ون شوڈ بی ان اسٹیپ ود دا چینجز. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو کہ اس کی ٹیکنیک یا میتھڈالوجی ہے. پریڈکشن کیا ہے؟ اچھا, جب ہم پریڈکشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی پریڈکشن نہیں ہے کہ کسی نے آپ کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ جی آپ کی فلاں لکیر ادھر کہتی ہے تو پھر یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے جی, یا آپ فلاں جو تھے نا وہ قمری مہینے کے فلاں زوڈیک سائن میں فلاں دن دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ اس طرح کی زندگی گزاریں گے. یہ ہم اس پریڈکشن کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک بڑی سائنٹیفک قسم کے انوائرمنٹ میں ہیں, ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں. اس پریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایونٹ یا کسی کسٹمر کو کسی گروپ میں جانے کی یا کوئی چیز کرنے کی پروبیبلٹی کیا ہے. آپ میری بات سمجھیں, مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے کے بعد یہ جو کسٹمر ہے یہ کس کلاس میں جائے گا, یہ کس گروپ میں اسائن کیا جا سکتا ہے. بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہم جو پہلے ہم نے ریزننگ استعمال کی تھی اسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور اب ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے ماڈل استعمال کیا تھا, جو کہ ہم نے آف کورس ریکڈز کو لے کے یا ان کو دیکھ کے استعمال کر کے پروسیس کر کے ماڈل بنایا تھا, اس ماڈل نے ہمیں ریزلٹس نکال کے دیے. ہمیں کہا کہ جی یہ جو شخص ہے یا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی یہ کلاس ہونی چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی یہ کلاس ہونی چاہیے. اب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اسی ڈیٹا سیٹ میں سے جس میں سے ڈیٹا نکال کے ہم نے یہ رول بنایا تھا یا کلاس اسائنمنٹ کی تھی, اسی میں سے ایک اور سیٹ نکالا اور اس کو ہم نے ٹیسٹ سیٹ کہا. آپ میری بات سمجھیں؟ نہیں سمجھے؟ چلے میں آپ کو پھر سے بتاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہے, اس کے ہم نے 2 حصے کر لیے. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ سیٹ, ایک کو ہم کہتے ہیں ٹریننگ سیٹ. یہاں تک بات سمجھیں؟ جو ٹریننگ سیٹ تھا اس کی بیس پہ ہم نے ماڈل بنایا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ماڈل کا کیا مطلب ہے, آپ بے فکر ہو جائیں, ریلیکس کریں, میں آپ کو اچھی 3-4 مثالیں دے کے گرافک کے ساتھ سمجھاؤں گا, آپ سمجھ جائیں گے ماڈل کیا ہوتا ہے. تو جو ٹریننگ سیٹ کے ساتھ ماڈل بنایا, ٹھیک ہے نا, اس نے کچھ آپ کو بتایا کہ جی یہ پراپرٹیز ہوں تو یہ کلاس ہوتی ہے, یہ پراپرٹیز ہوں تو یہ کلاس ہوتی ہے. اب آپ نے جو بقایا ڈیٹا تھا جس کو کہ میں ٹیسٹ سیٹ کہہ رہا ہوں, اس کی آپ کو پتا تھا کہ گروپنگ کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کلاسز کون سی ہیں, اس پہ آپ نے وہ رولز استعمال کیے. اب ہو سکتا ہے کہیں آپ کے رول چل جائیں, ہو سکتا ہے کہیں آپ کے رول نہ چل سکیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹریننگ سیٹ کیسا تھا, آپ کی ماڈل بنانے کی میتھڈالوجی کیسی تھی, جو آپ نے ٹریننگ سیٹ استعمال کیا اس کا سائز کتنا بڑا تھا, اور جو ٹیسٹ سیٹ استعمال کریں اس کا سائز کتنا بڑا تھا. بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس پہ پورا 2-3 لیکچر اس کے اوپر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم اس پہ اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ جو ایکوریسی آئی آپ کے ریزلٹس کی, دیٹ از دا کانفیڈینس لیول. وہ یہ بتاتی ہے آپ کو ایکوریسی یا پریڈکشن کہ جو آپ رول بنا رہے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں. اب آپ کے پاس ایک ایسا کسٹمر آتا ہے, یا آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں, یا آپ ایک ایسے ایونٹ کو دیکھتے ہیں جو نہ تو ٹیسٹ سیٹ کے اندر تھا اور نہ وہ ٹریننگ سیٹ کے اندر ہے. اب جو آپ نے کانفیڈنس لیول ڈیولپ کیا تھا ٹیسٹ سیٹ کو استعمال کر کے اوور دا ماڈل, اس کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پرابیبلٹی ہے اس ایونٹ کے ہونے کی. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک مثال بڑی سادی سی ہے, ایک چیز کو کہتے ہیں, ذرا سا ٹیکنیکل لفظ ہے لیکن ٹیکنیکل لفظ جاننے بھی ضروری ہیں. اسے کہتے ہیں پروپینسٹی ٹو بائی. آپ میری بات سمجھیں,
پروپینسٹی ٹو بائی، اس کا مطلب یہ ہوا، یا پروپینسٹی ٹو اسپینڈ، یا آپ یہ کہہ لیں پروپینسٹی ٹو یوز سم تھنگ. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو کسٹمرز ہیں یہ ایک اگلے 6 مہینے میں کتنے خرچ کریں گے پیسے، ہماری کتنی پروڈکٹس خریدیں گے. اگر میں ایک موبائل ٹیلی فون کمپنی ہوں تو ہمارے کتنا ریونیو ہمارے لیے جنریٹ کریں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پریڈکشن ہے. مثال کے طور پہ ایک موبائل فون کمپنی ٹاور لگاتی ہے، اس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. اس کے علاوہ اس کا رینٹ ہے، اس کی رننگ کاسٹ ہے. تو جو پریڈکشن ہے اس کی پہلے کی جائے گی انالیسس کہ اس علاقے سے آئندہ 6 مہینے میں کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، اور کتنے عرصے میں جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ میٹ ہو جائے گی، اور ریکرنگ کاسٹ نکالنے کے بعد ہمیں کتنا منافع ہوگا. یہ ساری انالیسس پہلے کی جاتی ہے. دس از پریڈکشن. اور یہ انالیسس اس طرح نہیں کی جاتی کہ آپ کا خیال ہے، آپ کی گٹ فیلنگ ہے. نہ ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کو لے کے چلیں گے. ڈیٹا میں جو پرائر ریکارڈز ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، ہسٹوریکل ڈیٹا، اس کی بیسس پہ ہوگا یہ. اور اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. آپ ہسٹوریکل ڈیٹا 10 سال کا لینا ہے، 5 سال کا لینا ہے، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ ڈسکس کرنے کی. اب ہم اگلی ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اور کون سی پرابلمز ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ سے سالو کی جا سکتی ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. مارکیٹ باسکٹ انالیسس، یہ تو ایک کانسیپٹ کا نام ہے. مارکیٹ باسکٹ انالیسس کے بارے میں نے کچھ آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا ایک لیکچر میں. آج میں آپ کو تھوڑا زیادہ بتاؤں گا. مارکیٹ باسکٹ انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ میری اگر ایک چین ہے سپر سٹورز کی، جہاں پہ ہر سٹور میں 5-10 ہزار آئٹمس پڑے ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ میرے یہاں سے آئٹمس خریدتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی ایسے سٹور میں جائیں جہاں سے آپ 5-10 آئٹم خریدیں تو ان کو ہاتھوں میں لے کے تو پھرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شاپنگ بیگ تو وہ جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تب ملتا ہے. تو وہاں پہ ٹوکریاں پڑی ہوتی ہیں، باسکٹس ہوتی ہیں. کچھ ٹوکریوں کا آپ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، کچھ ریڈی ٹائپ ہوتی ہیں، ان کو آپ دھکا لگاتے ہیں، تو آپ ان کے اندر سامان چیزیں ڈال لیتے ہیں. تو مارکیٹ باسکٹ انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ کون سے آئٹمس لوگ ایک ساتھ خریدتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو لے جائیں تو وہ جو آئٹم ٹوکری میں ڈالیں گے وہ کچھ اور ہوں گے جو کہ آئٹم آپ ڈالیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو آئٹم ساتھ خریدے جا رہے ہیں ان کا بہت سی چیزوں سے تعلق ہے کہ خریدنے والے کون ہیں، موسم کون سا ہے، وقت کون سا ہے، آئٹم کون سے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں ڈیسیژن میکرز. یہ وہ باتیں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ سوچیں. وہ باتیں اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چلے کہ کون سے آئٹم ساتھ بکتے ہیں تو وہ کورسپونڈنگ پروموشنل اسکیم چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ یا کچھ ایسے چیزوں کو بنڈل کر سکتے ہیں آپس میں جو ویسے نہ بکتی ہوں، لیکن ان کے ساتھ بنڈل کر دیں جن کے ساتھ کچھ ان کا تعلق بنتا ہو، تاکہ یہ بھی چیزیں ساتھ بکنا شروع ہو جائیں. یا اس کے علاوہ انہوں نے انوینٹری مینجمنٹ کرنی ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ کون کون سے آئٹم بکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اور ابھی اگر اس آئٹم کی سیل اس طرح جا رہی ہے، اب ہمیں پتا ہے کہ باقی آئٹمس کی سیل پہ اس سے کیا فرق پڑے گا. یا اس کے علاوہ اور بہت سی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں اس کی اپلیکیشنز. مثال کے طور پہ کہ اگر کچھ آئٹم ساتھ بکتے ہیں اور سٹور میں ایک آئٹم یہاں رکھا ہوا ہے، ایک آئٹم یہاں رکھا ہوا ہے، تو ان کی جگہ چینج کی جائے، ان کو ساتھ لا کے رکھ لیا جائے تاکہ خریدار کو سہولت ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ نہ صرف سہولت ہو بلکہ چونکہ وہ آئٹم ساتھ بک رہے ہیں، اس لیے اگر خریدار نے ایک آئٹم خرید لیا ہے اور اس نے دوسرا آئٹم بھی اس طرح کا خریدنا ہے، اس طرح کا یہ جو اس کے ساتھ بکتا ہے، اگر اس کو وہ آسانی سے مل جائے گا تو دونوں آئٹمس کی سیل زیادہ ہو جائے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارے وہ سوال اور سارے وہ ڈومینز اور اپلیکیشنز ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ کے تھرو کی جاتی ہیں. جو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ جو اپلیکیشن ٹیکنیکس بتا رہا ہوں، جن سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے، یہ بڑی پریویلنٹ چیزیں ہیں. یہ مارکیٹ میں بالکل ہو رہی ہیں، ان کے ٹولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ ذرا آپ کے سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ایک نظر آپ اسکرین پہ دیکھ لیں. تو یہاں پہ جیسے کہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں ایک مارکیٹ باسکٹ ہے، ایک باسکٹ ہے، اس میں آئٹمس پڑے ہوئے ہیں اے بی سی اور کچھ اور بھی آئٹمس پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب آپ مزید جب دیکھیں گے اسکرین پہ، اب آپ کے سامنے کچھ اور آئٹمس آ چکے ہیں. یہ آئٹمس جو ہیں
یہ پوائنٹ کر رہے ہیں دو گروپس آف آئٹمز ہیں, ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے, ایک رائٹ سائڈ پہ ہے. تو جو لیفٹ سائڈ کے آئٹم ہے وہ ان آئٹمس کو پوائنٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ لیفٹ سائڈ کا آئٹم خریدیں گے تو آپ رائٹ سائڈ والا آئٹم بھی خرید لیں گے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ ایک نمبر ہے, یہ نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ آ چکا ہے, اس کو آپ دیکھیں. یہ اس طرح پتا چلا ہے کہ دیر واز اے سگنیفیکینٹ پرسنٹیج آف پیپل, جب انہوں نے آئٹم اے اور آئٹم بی خریدے تو انہوں نے آئٹم سی بھی خریدا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا کے اندر یہ چیزیں ڈیٹا میں ہڈن تھی. آپ یہ کیا کیوری لکھ کے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ آئٹم خریدا اور یہ آئٹم خریدا تو پھر کون سا آئٹم خریدنا ہے؟ ہاں, اگر آپ چاہیں آپ یقیناً ایگزاسٹیولی بروٹ فورس کیوری لکھ سکتے ہیں. ذرا سوچیں کیوریز بنیں گی کتنے؟ پہلے تو آپ کہنا کہ جی 1 to 1 دیکھیں, پھر کہیں جی پہلے ایک لیا پھر دو لیے, پھر ایک لیا پھر تین لیے, پھر آپ کہیں جی دو لیا پھر تیسرا آئٹم کون سا ہے. اس کی کمبینیشن دیکھیں آپ, اس کی تو نان پولینومیل نمبر آف کمبینیشنز ہے. میں بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر 100 آئٹمز بھی ہوں تو یہ تو بہت بڑا نمبر بنے گا, آرام سے یہ ملینز اور بلینز میں چلا جائے گا. میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا آپ کو, آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. تو جس سٹور میں ہزاروں کے حساب سے آئٹم ہے یا چلیں سینکڑوں کے حساب سے آئٹم ہے, وہاں تو ایسی کیوریز نہیں لگ سکتے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں مارکیٹ باسکٹ انالیسس. اس کا ایک اور بھی نام ہے, ایک اور طریقے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے. اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا وہ کیا نام ہے, اور اس طریقے کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو. اس کو ایک اور نام سے پکارتے ہیں, وہ ہے فائنڈنگ دا ایسوسیشن رولز. مطلب یہ ہے کہ کون سے آئٹم ایسوسیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل ایک ہارڈ ویئر کی دکان ہے, ہارڈ ویئر کی دکان میں جب کوئی رنگ خریدنے جائے گا, رنگ خریدے گا تو عام طور پہ برش بھی خریدے گا, اور جب وہ برش خریدے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کچھ اور بھی چیزیں خریدے, سینڈ پیپر خریدے صاف کرنے کے لیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اگر کچھ کیلیں لے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اسپیشل قسم کے واشر بھی ساتھ خریدے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزوں میں ایسوسیشن ہوتی ہے. کچھ ایسوسیشن تو ایسی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ ایک مطلب نان ٹریویل سی چیز ہے. نہ پتا ہونا جو ہے نا وہ نان ٹریویل ہے, پتا ہونا از ٹریویل. تو یہ ہم کیسے کرتے ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب ہم بات کرتے ہیں فائنڈنگ دا ایسوسیشن رولز. فائنڈنگ دا رولز اور ڈسکورنگ دا رولز, اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں اسکرین پہ, اس ٹیبل کو دیکھیں پھر اس کو ایکسپلین کریں گے. یہ یہاں پہ ایک ٹیبل ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کالمز ہیں. عام طور پہ ڈیٹا بیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کالم میں ملٹیپل انٹریز پڑی ہوں, ایسا یقیناً نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. ٹی آئی ڈی کا مطلب اوور ہیئر ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے. تو آپ دیکھیں یہ عام طور پہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ماسٹر ڈیٹیل ٹائپ انوائرمنٹ میں اسٹور کیا جاتا ہے, جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں پہ جو پہلی رو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جی بریڈ ہے, کولا ہے اور ملک خریدے گئے ہیں ایک یعنی کہ رسید نمبر کے ساتھ. اس کے بعد باقی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ آئٹمس کے کالم کی انالیسس کریں تو آپ غور کریں گے کہ جب بھی ملک خریدا گیا ہے تب کولا بھی خریدا گئی ہے یا گیا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ جو زیادہ اس میں انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈائپر خریدے گئے ہیں اور ملک خریدا گیا ہے تب جوس بھی خریدا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امپلیکیشن یہاں دکھائی ہوئی ہے ڈائپر ملک امپلائی جوس, یہ زیادہ اسٹرانگ امپلیکیشن ہے کہ جوس امپلائی ملک ڈائپر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک میں بات واضح کرتا چلوں کہ ڈائپر کس کو کہتے ہیں. ڈائپر کا مطلب جو کہ آسان ہے اردو میں وہ پوتڑے کو کہتے ہیں, جو کہ چھوٹے بچوں کو پوتڑے باندھے جاتے ہیں جن کو نیپیز بھی کہتے ہیں. تو ڈائپرز کے ایک پیکج ہوتا ہے جس میں کہ بہت سارے پوتڑے ایک ساتھ رکھ کے بند کیے ہوتے ہیں غیر استعمال شدہ. تو ہم جس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں یہ ایک بیکری نہیں ہے, کیونکہ عام طور پہ بیکریوں میں ڈائپرز یا پوتڑے نہیں بیچے جاتے, بلکہ یہ کسی جنرل اسٹور کی بات ہو رہی ہے, ڈپارٹمنٹل اسٹور کی بات ہو رہی ہے جہاں مختلف قسم کے آئٹمس پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں انٹرسٹنگ ڈسکوری کیا ہے؟ ڈسکوری یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی ڈبل روٹی خریدتا ہے تو اس کے ساتھ انڈے خریدے جاتے ہیں یا مکھن یا جیم خریدا جاتا ہے یا دودھ خریدا جاتا ہے. تو جو یہاں پہ ڈسکوری ہے ایسوسیشن رول کی, وہ یہاں پہ ایک عجیب سی ڈسکوری ہے کہ 2 ایسے آئٹم ساتھ بک رہے ہیں
جن کو تو ویسے ایک ساتھ بکنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ صرف وہ ساتھ بک رہے ہیں بلکہ وہ ایک تیسرے آئٹم کو بھی امپلائی کر رہے ہیں، اور بڑی اسٹرانگ امپلیکیشن ہے ڈیٹا کی بیس کے اوپر. تو یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے ایسوسیشن رول کی، اس لیے کہ آن دا فیس آف اٹ ان چیزوں میں بظاہر کوئی تعلق نہیں لگتا. اس میں یہ ایسا کیوں ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بات امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک یا سوال کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑی اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. تو اگلی ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اور ہمارے لیے ڈیٹا مائننگ کیا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اگلی ٹیکنیک وہ کیا ہے؟ کلسٹرنگ ہے جی. کلسٹرنگ کا کیا مطلب ہے؟ ذرا آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے غور سے. کلسٹرنگ سے یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو سیگمنٹس ہیں یا جو ڈیٹا سیٹس ہیں دے آر اپیرنٹلی ہیٹروجینیس، فرق ہیں. ٹھیک ہے جی. کلسٹرنگ نے یہ کرنا ہے کہ ان سیگمنٹس میں یا ان ڈیٹا سیٹس کے جو آپس میں ریلیشن شپس ہیں ان کی بیسس کے اوپر ان ہیٹروجینیس یعنی کہ جو مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں سیگمنٹس، ان کی ایسی کوئی ری گروپنگ کرنی ہے کہ جو نئے گروپس بنے وہ بہت زیادہ ہوموجینیس ہوں. ہوموجینیس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت زیادہ ایک جیسے ہوں. آپ بات سمجھیں. کیا مثال دوں میں آپ کو؟ اس کی مثالیں تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے سے فار ایگزامپل، اصل میں سامنے کی بات ذرا غلط ہے کیونکہ ہم ڈیٹا کو دیکھ نہیں سکتے، ڈیٹا جب بہت زیادہ ہو انٹل اینڈ انلیس کوئی ہم ڈیٹا ویژولائزیشن کریں وچ از بیانڈ دا اسکوپ آف دس کورس. تو مثال کے طور پہ اگر ڈیٹا سیٹس تھا، ایسے آئٹمس کے بارے میں تھا جن آئٹمس کے جو رنگ تھے وہ ان کے شاید لال رنگ تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور وہ شاید فرق بھی بہت لگتے تھے، لیکن جب ان کی ری گروپنگ کی تو پتہ یہ چلا کہ جو لال، گلابی اور مختلف رنگ کی چیزیں ہیں وہ اصل میں شاید کچھ تو سیب تھے جو کہ پیلے رنگ کے بھی تھے، جو کہ لال رنگ کے بھی تھے، جو کہ شاید سبز رنگ کے بھی تھے. تو بظاہر تو وہ چیزیں فرق تھیں، ہیٹروجینیس تھیں، لیکن وہ اصل میں ایک ہی تھیں. یعنی کہ سیب کے علاوہ اور بھی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، ناشپاتیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا ایسے فروٹ ہو سکتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے بھی ہوں، کچھ نہ بھی لگتے ہوں. تو یہ تو کام کیا کلسٹرنگ نے، یعنی کہ کلسٹرنگ نے جو بظاہر چیزیں فرق تھیں، دیکھنے میں فرق لگتی تھیں، ان سب کو اس طرح سے ری گروپ کیا کہ وہ ایک جیسے گروپ بن گئے. ٹھیک ہے. یہ کام مشکل کیوں ہے؟ یہ کام خاصا مشکل ہے. یہ اس لیے مشکل ہے کہ جب ہم نے کلاسیفیکیشن کی بات کی تھی تو ہم کو پتا تھا کہ جی یہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، یہ اچھا کسٹمر ہے، یہ اچھا کسٹمر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ کے سے اگر فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو جی یہ فیکلٹی کے 3 گروپس ہیں، ایک بہت اچھے ہیں، ایک درمیانے ہیں، ایک بس گزارے لائق ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نہ صرف یہ پتا تھا کلاسیفیکیشن میں کہ کلاسز کتنی ہیں بلکہ ان کی پراپرٹیز بھی پتا تھی. کلسٹرنگ میں ایسا نہیں ہوتا. کلسٹرنگ میں نہ تو آپ کو گروپس کے بارے میں پتا ہے تعداد، نہ ان کی پراپرٹیز کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ کے پاس کلسٹرنگ کے ریزلٹس آ گئے، کلسٹرنگ ہو گئی، اب ایک اہم کام جو آپ نے کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو بزنس نالج چاہیے، جس کے لیے آپ کو ڈومین نالج چاہیے، آپ نے وہ کام کرنا ہے کہ اس سے مطلب نکالنا ہے کہ یہ جو کلسٹرنگ ٹیکنیک نے گروپنگ کر دی ہے، اس گروپ کا کیا مطلب ہے. آپ میری بات سمجھیں. اس گروپ کا مطلب کیا ہے، یہ اس گروپ میں کا سگنیفیکنس کیا. اس کے لیے آپ کو مزید اس کی انالیسس کرنی پڑے گی، مزید ڈیٹیل میں جا کر دیکھنا پڑے گا ہر گروپ کو. اور یہ پہلا اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے ٹوورڈز مارکیٹ سیگمنٹیشن، بلکہ یہ پہلا اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے ٹوورڈز کلاسیفیکیشن، کہ پہلے آپ کلسٹرنگ کر کے، سمجھ رہے نا میری بات، آپ کلسٹرنگ کر کے آپ کلاسز ڈسکور کریں، ان کی پراپرٹیز کی بیسس کے اوپر ان کو انٹرپریٹ کریں. آپ سمجھ لیں کہ اس کلاس کا یہ مطلب ہے، سمجھ گئے، اور اس کے بعد اس کو ایز ان پٹ استعمال کریں کلاسیفیکیشن میں، اور باقی ڈیٹا کی کلاسیفائی کریں، کلاسیفیکیشن کریں. پتہ چلا کہ کلسٹرنگ ایز ایٹ اے ہائر لیول، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف کمپلیکسٹی بٹ آلسو بیکاز اٹ لیڈس ٹو کلاسیفیکیشن. بات سمجھیں آپ میری. اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کلسٹرنگ کی کیا مثالیں ہیں؟ کلسٹرنگ کی مثال تو یہ ہے کہ اپنے مارکیٹ کے بارے میں جان لینا. مثال کے طور پہ یہ میں آپ کو ساری اصلی مثالیں دے رہا ہوں،
میں کمپنیز کے نام نہیں لے رہا, میں آپ کو جیوگرافی نہیں بتا رہا, علاقے کے بارے میں نہیں بتا رہا, لیکن یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں ان میں خیالی بات کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ نوئنگ اور ڈسکورنگ اباؤٹ اے مارکیٹ سیگمنٹ, مطلب ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی تھی, اس نے دیکھا کہ ایک گروپ آف کسٹمرز ہیں جن کی کہ لانگ ڈسٹینس کال زیادہ ہیں. لانگ یعنی کہ بجائے وہ کہ شہر کے اندر کال کرنے کے ود ان دا سٹی سے, فار ایگزامپل کراچی میں, بجائے کراچی میں کالز کرنے کے وہ زیادہ کالز وہ شاید لاہور میں کر رہے ہیں یا پنڈی میں کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ کر رہے ہیں, یا جو لوگ لاہور میں ہیں وہ زیادہ بجائے لاہور میں کالز کرنے کے کراچی میں کر رہے ہیں یا پشاور میں کر رہے ہیں یا ایبٹ آباد میں کر رہے ہیں. یعنی کہ لانگ ڈسٹینس کال زیادہ تھیں. ایک ایسا گروپ کلسٹر ہوا, اور جب انہوں نے اس کلسٹر کی مزید انالیسس کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو گروپ ہے دے آر ان امپلائڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان امپلائڈ ہو, اس نے لکھا ہے اپنی امپلائمنٹ اسٹیٹس میں کہ ان امپلائڈ ہے, جو ان امپلائڈ ہو وہ کالز کیسے کر سکتا ہے اتنی زیادہ؟ پتہ ہے چلا کہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جو گھروں سے دور یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھ رہے ہیں, آئے ہوئے ہیں اور گھروں کو کال کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈسکوری ہے, یہ ایک کلسٹر کے تھرو پتا چلا آپ کو, اور جب اس کی انٹرپریٹیشن کی تو مطلب پتا چلا. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں دس از این ایگزامپل اپلیکیشن آف کلسٹرنگ. ہاں, اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے ایسی پروموشنل اسکیمز بنا سکتی ہے, ایسی کمپین چلا سکتی ہے جو کہ صرف ان کو ٹارگٹ کرے گا, ان اسپیسیفک کسٹمرز کو, آپ کو, اسٹوڈنٹس کو. ایک تو یہ بات ہو گئی. کلسٹرنگ کا استعمال انشورنس کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پہ انشورنس میں اس کا استعمال یہ ہے کہ ایسے کون سے گروپ ہیں, ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے انشورنس کلیمز زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ایک دنیا کے ایک ملک میں, بڑے ترقی یافتہ ملک میں, کلسٹرنگ کو فارمر انشورنس کی جو ابیوز تھی اس کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے, ڈیٹا مائننگ کو. وہ کس طرح سے کہ ایسے آئیڈینٹیفائی کیے گئے کسان فارمرز, بڑے بڑے یعنی کہ جو بڑے ہیوج فارمرز تھے کہ جن کی بہت زیادہ انشورنس کی آتی تھیں کلیمز کہ جی فصل ہماری ضائع ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جی ہم جس موجودہ حال میں ہم نے فصل کو رکھا ہوا ہے یا اس کو ٹریٹ کیا ہے, اگر اس کو ہم اسی طرح کنٹینیو کریں تو ییلڈ ہماری شاید اتنی زیادہ نہ ہو, اتنا ہمیں ریونیو نہ ملے, یا ہمیں اتنا اور ایفرٹ کرنا پڑے گا. تو وہ فصل کو کریش کرا دیا کرتے تھے, فصل کو ضائع کر دیتے تھے, کرا دیتے تھے, اور ضائع کر کے جو ان کو انشورنس کا کلیم ملتا تھا وہ ایکچوئل ریٹرن سے زیادہ ہوتا تھا. اس سے نقصان کس کو ہوتا تھا؟ انشورنس کمپنی کو. تو ڈیٹا مائننگ سے اس چیز کو نکالا گیا, کلسٹرنگ سے اس چیز کو پتہ چلایا گیا. اس کے علاوہ کلسٹرنگ کی بہت ساری مثالیں ہیں, میں سب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ یہ سٹی پلاننگ میں کلسٹرنگ کا استعمال ہے. کلسٹرنگ کا استعمال جو ہے وہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹمز میں زمین لینڈ یوز کے ریفرنس سے ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ سائزمک ڈیٹا مائننگ کے اندر بھی ہے کہ آپ نے اگر مائننگ کرنی ہے, مائننگ کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہ بورنگ کی, یعنی کہ فزیکل جو بورنگ ہوتی ہے, اگر آپ نے بورنگ کرنی ہے تیل یا گیس نکالنے کے لیے تو کہاں پہ کریں؟ جو ہیوج ڈیٹا نکلتا ہے یہ بیسکلی ایکسپلوژنس کی جاتی ہیں اور سائزمک ڈیٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے, اس ڈیٹا میں کلسٹرز فائنڈ کرنا, یہ بھی ایک اس کی اپلیکیشن ہے. اب میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاتا ہوں کلسٹرنگ کے بارے میں, جو میں نے آپ سے کہا تھا نا, انٹرپریٹیشن آف دا ریزلٹ, انٹرپریٹیبلٹی, وہ ایک بڑی آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ مثال سے بتاتا ہوں. تو اب اس کو ذرا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ایمبیگیوٹی ان کلسٹرنگ. ایمبیگیوٹی کا مطلب ہے تھوڑی سی یعنی کہ غیر یقینی حالت, یا غیر یقینی حالت اتنا مناسب لفظ نہیں ہے, مطلب ہے کہ ذرا کلیئر نہ ہونا, واضح, ہاں غیر واضح زیادہ اچھا مثال ہے, یا مبہم کہنا یہ بھی ایک اچھی مثال, اچھا لفظ ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ دینا جی یہ پکچر از ورتھ 1000 ورڈ, اور یہ میں اکثر ہی کہتا رہتا ہوں آپ کو. تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اسکرین کے کچھ یہ پوائنٹس ہیں, یا جو آپ سرکلز کو دیکھ سکتے ہیں, سالڈ سرکلز جو ہیں یہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سرکلز ہیں, یہ جو پوائنٹس ہیں, یہ کتنے کلسٹرز کو کورسپونڈ کرتے ہیں, کتنے, یعنی کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم بات کرتے ہیں کلسٹرنگ میں گروپنگ ہوتی ہے, اور چیزیں جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں بظاہر ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں وہ بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے, وہ تقریباً ایک جیسی بھی ہیں. تو اس کو غور کریں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اسکرین پہ. اب یہ دیکھیں اسکرین پہ آپ کے سامنے 2 گروپ بن گئے. تو سوال یہ ہے کہ جو 2 گروپ بنے ہیں, یہ جو بڑے سرکلز بن گئے ہیں, یہ آیا یہ 2 کلسٹرز ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, 2 گروپ بن گئے. آر دیز 2 کلسٹرز,
ٹھیک ہے جی, آپ سب کا خیال ہے کہ یہ 2 کلسٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. آگے دیکھیں, اب دیکھیں جی یہ کتنے کلسٹر بن گئے. لو جی یہ تو 4 کلسٹر ہو گئے. لو جی یہ تو 4 سے 6 کلسٹر ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلسٹرز ہیں کتنے. اس سوال کا جواب ایک جواب نہیں ہو سکتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایپلیکیشن ڈومین کیا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جن کو آپ نے کلسٹرز کہا تھا, یعنی کہ جو پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ایک ریکارڈ کو کورسپونڈ کر رہا ہے, ایک رو کو, ٹیبل کی ایک رو کو کورسپونڈ کر رہا ہے ایک پوائنٹ, یا اس کی یہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ایگریگیٹس رکھے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایک پوائنٹ جو ہے وہ کچھ سیل ریکارڈز کو کورسپونڈ کرتا ہو ایک ہفتے کے ایگریگیٹ کو. تو یہ مختلف چیزیں, ان سب کو دیکھ کے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلسٹرز ہیں آیا 2 ہیں, 4 ہیں یا 6 ہیں. سوال یہ ہے کہ کتنے کلسٹر سے ہمارا مقصد حل ہوتا ہے. بس یہی سوال ہے, اسی کے جواب میں ساری بات ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ہے جی ڈسکرپشن. ایک اور جو ٹیکنیک ہے, یا ایک اور یعنی کہ ڈیٹا مائننگ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے, وہ ہم ڈسکرپشن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو مختصر طور پہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہماری جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ڈسکرپشن یہ ہے ٹیکنیک جو ہے, یعنی کہ ڈیٹا بیس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ایکسپلین کرے گا, آپ کو بتائے گا. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ خود اس کو ایکسپلور کرتے, جیسے کہ آپ نے او لیب میں کیا تھا, کیوب بنایا, اس کو ایسے دیکھا, ایسے دیکھا, ایسے دیکھا, ہر طرح سے کیوب کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کیوب کو اس طریقے سے دیکھ ہی نہ رہے ہوں کہ جس کو دیکھنے میں آپ کو زیادہ کچھ انفارمیشن ملتی یا نالج ڈسکوری ہوتی. تو یہ جو ڈسکرپشن والی ٹیکنیک ہے یہ آپ کو ایسے سوالوں کا جواب دے گی, ایسی چیزیں آپ کو دکھائے گی. آپ بات سمجھیں, امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگر آپ غور کریں تو ہم نے مختلف قسم کے چیزیں دیکھی ہیں ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس سے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیٹا مائننگ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے, یا میرے لیے ڈیٹا مائننگ سے کیا ہو سکتا ہے. مختلف ٹیکنیکس کے بارے میں بتایا, اور سوالوں کے بارے میں بتایا, اور اپلیکیشنز بتائیں آپ کو ڈیٹا مائننگ کی. یعنی کہ جب آپ کہیں پہ امپلائمنٹ کے لیے جائیں, یا اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ نے فائنل ایئر پروجیکٹ یا ایم ایس سی تھیسس, یا آپ نے کچھ اور ریسرچ ایریا ڈیٹا مائننگ کا رکھنا ہے, تو کون سی ٹیکنیک آپ استعمال کریں گے, کون سا ایریا استعمال کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری ٹیکنیکس اور میتھڈز ہیں ان کو آپ ایویلیویٹ کیسے کریں گے, کون سا اچھا ہے, کون سا برا ہے. یا چلے ہم اچھے برے کی بات نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کون سا بہتر ہے اور کون سا اتنا بہتر نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس کا ایویلیویشن کرائٹیریا کیا ہوگا. جیسے کہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے میٹرکس کی بات کی تھی ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے, کہ جب ہم ڈیٹا کی کوالٹی کو میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوانٹیفائی کرتے ہیں, تو کچھ ڈیٹا میٹرکس کے بارے میں بات کی تھی. یاد ہے آپ کو, جس میں کہ ریشیو کا ایک میٹرک تھا, جس میں کہ میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن تھا, جس میں کہ ویٹڈ ایوریج بھی تھا. یاد آیا آپ کو؟ ایگزیکٹلی اسی طرح ہم ڈیٹا مائننگ میں ان میٹرکس کی بات کریں گے جس کی بیسس پہ ہم یہ کہیں گے کہ کون سی ٹیکنیک اچھی ہے, کس کی کیا لمیٹیشنز ہے. تو ذرا ان میٹرکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. کمپیریزن آف میتھڈس, ایکوریسی. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, یا چلے ہم سب ان کو ہم رینکنگ ان کی نہیں کرتے, بلکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایکوریسی ہے. ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دیکھنے کی بات فیوچر کی ہے, جو کہ پریڈکشن کے ریفرنس سے آ رہی تھی, کہ اگر آپ کے سسٹم نے یہ بتایا کہ پروپینسٹی ٹو بائی کیا ہے, اور جو پروپینسٹی ٹو بائی تھی وہ اتنی نہ نکلی, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا, کوئی سیاسی ایونٹ ہو گیا, کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو گیا, یا کوئی جیوگرافک ایونٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ چیز نہ ہو سکی. یہ تو بات پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن جب آپ نے ماڈل بنایا, ماڈل بنا کے اس کے بعد آپ نے جو ماڈل بنایا تھا ٹریننگ سیٹ کے اوپر, ٹریننگ ڈیٹا پہ, جب آپ نے ٹیسٹ ڈیٹا اس کے ساتھ چیک کیا, ٹھیک ہے نا جی, اس وقت جو آپ کی ایکوریسی نکلی وہ تو اچھی ہونی چاہیے نا. اگر وہ اچھی نہیں ہے تو آپ کی جو ٹیکنیک تھی کلاسیفیکیشن کی یا جو پریڈکشن کی ٹیکنیک تھی اس میں کوئی جھول ہے. آپ میری بات سمجھے, یہ ایکوریسی ہے کہ کتنا صحیح طور پہ اس نے آپ کو بتایا کہ جی اس کی جو کلاس تھی وہ یہ ایسی ہی کلاس تھی. اب جو میں نے آپ کو ایکوریسی کے بارے میں بتایا ہے, یہ ایکوریسی کا تعلق صرف کلاسیفیکیشن سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کلسٹرنگ سے بھی ہے. کلسٹرنگ سے کس طرح سے ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے یہ پتا ہے, سے فار ایگزامپل میرے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے,
جس میں کہ کچھ مریض ہیں جن کو کینسر ہے اور بس اللہ لوگوں کو بیمار بھی لوگ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو بہت سارے مریض جن کو کینسر نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں یا جو ان کے جو میڈیکل جو ایٹریبیوٹس ہیں، میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں مجھے زیادہ اس کے بارے میں نہیں پتا، ہاں ڈیٹا مائننگ تھوڑی بہت جانتا ہوں میں. تو آپ نے یہ کیا کہ ایک کالم کو اڑا دیا اپنے ٹیبل میں سے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کن کو کینسر ہے اور کن کو کینسر نہیں ہے. اب جو آپ کا باقی ڈیٹا تھا اس کی بیسس پہ آپ نے کلسٹرنگ کی. کلسٹرنگ کرنے کے بعد اگر آپ کی ٹیکنیک اچھی ہے تو 2 کلسٹر نکل آنے چاہیے، ایک جو کہ کینسر والے مریض ہیں، ایک جن کو کینسر نہیں ہے. اب آپ یہ چیک کریں گے، اس کالم کو استعمال کریں گے جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، اور دیکھیں گے کہ جن کو آپ کی کلسٹرنگ ٹیکنیک نے کہا کہ ان کو کینسر ہے، واٹ از دا پرسنٹیج آف ایکچوئل پرسنس جو صحیح بتائے گئے تھے. یہ ایکوریسی ہے ٹیکنیک کی. تو آف کورس کلسٹرنگ میں ماڈل تو استعمال نہیں ہوتا، تو ایکوریسی بہت ضروری ہے، اور ایکوریسی کے لیے پہلے آپ کو سوال کا جواب آنا چاہیے. بات سمجھ گئے آپ؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا سسٹم بہت اچھا ہے، بڑا تیز ہے، بڑا فرسٹ کلاس دوڑتا ہے، کام کرتا ہے، بڑا اچھا گرافیکل انٹرفیس ہے، لیکن اگر جواب ایکوریٹ نہیں نکالتا تو ایسے سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، ایسی ایکسپرٹائز کا کوئی فائدہ نہیں. اگلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سپیڈ ہے. سپیڈ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نیڈ فار سپیڈ، یاد ہے آپ کو؟ تو سپیڈ سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا کلسٹرنگ ٹیکنیک ہے یا جو آپ کی کلاسیفیکیشن کی ٹیکنیک ہے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس 2 ٹیکنیک ہیں، ایک کی ٹائم کمپلیکسٹی آرڈر n ہے، ایک کی آرڈر n log n ہے، تو اس میں سے زیادہ تیز ٹیکنیک کون سی ہے؟ کون بتائے گا؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے، آرڈر n از بیٹر دین آرڈر n log n. یہ کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی ہے. تو سپیڈ سے یہ مطلب یہ ہوا کہ سیدھی سی بات ہے، اگر کسی ٹیکنیک کی ٹائم کمپلیکسٹی کم ہے، پولینومیل چھوٹا ہے، تو جواب جلدی ملے گا، اور جواب جلدی اس وقت کام کا ہے اگر جواب ایکوریٹ بھی ہے. اس میں جو ایک بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی جیسے کہ بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ یعنی کہ BSN میتھڈ، اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ونڈو والا پروسیس تھا، جو اسٹیپ تھا ونڈو والا، اس کا جو کانسٹنٹ فیکٹر تھا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور سارٹنگ کا کانسٹنٹ فیکٹر چھوٹا تھا، جبکہ جو ونڈو کا جو ٹائم کمپلیکسٹی تھی وہ شاید کم تھی سارٹنگ سے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم یہاں اسپیڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف ثابت کر دینا کہ جی یہ آرڈر n ہے یا یہ آرڈر n کی پاور 1.5 ہے، یہ کافی نہیں ہے، اس سے بات نہیں بنے گی. اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ واٹ ڈیٹا مائننگ کین ڈو فار می، اس وقت جو اینڈ یوزر ہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں ہے، وہ ایک بزنس یوزر ہے. وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کہ جی کتنے ٹائم میں جواب ملتا ہے، ایکچوئل کلاک ٹائم. تو یہاں پہ صرف اور صرف ٹائم کمپلیکسٹی کو انالیسس کے طور پہ استعمال کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹس کو بھی دیکھنا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ امپیریکلی ٹائم کتنا لگتا تھا. اس لیے کہ سپیڈ جتنا جلدی جواب ملے گا وہ جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے اس کو ٹوٹنا نہیں ہے. اس لیے سپیڈ از کریٹیکل، امپورٹنٹ ہے. سمجھے بات آپ یہ؟ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ ان کو کیسے کمپیئر کرنا ہے، ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور میتھڈس کو، ان کو دیکھتے ہیں. سپیڈ کے بعد آتا ہے روبسٹنس. اب ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب ہم نے پڑھا تھا ڈیٹا کلینزنگ کے بارے میں پڑھا تھا، ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے بارے میں پڑھا تھا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ مسائل ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹا نوائزی ہوتا ہے، ڈیٹا میں نوائز بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیٹا ہے اس میں ڈیٹا مسنگ بھی ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ آپ کے پاس کسٹمر ٹیبل ہے یا آپ کے پاس ٹرانزیکشن ٹیبل ہے، اور اس میں جو کسٹمر ہے اس کی جینڈر موجود نہیں ہے، تو آپ اس کی نام کی بیسس کے اوپر جو تھے وہ جینڈر کو فل ان کر رہے تھے، یا کسٹمر ٹیبل میں یا ٹرانزیکشن ٹیبل میں جو بھی ریلیونٹ ٹیبل تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی جب ڈیٹا مسنگ ہوتا ہے تو وہاں کوئی گلوبل ویلیو ڈال دی جاتی ہے یا پھر کوئی مین ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کو ساری بات یاد ہو گئی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹا میں چیزیں مس ہونا از اے ریالٹی. مس اور مسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں، مسنگ کے نہ ہونا، موجود نہ ہونا. اور آف کورس ڈیٹا میں نوائز بھی ہوتا ہے کہ نوائز کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں.
کہ چیز غلط انٹر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، یا بجائے 14 لکھنے کے 41 انٹر ہو گیا، یا اور بھی اس طرح کی چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو. تو جو روبسٹنس کا جو میٹرک ہے یا جو میجر ہے وہ یہ ہے کہ ان دا پریزنس آف مسنگ ڈیٹا، ان دا پریزنس آف نوائز، آپ کا سسٹم کتنا چل کے کریکٹ جواب دیتا ہے. جی بات سمجھیں؟ آپ کا سسٹم کا مطلب یہ کہ جو آپ نے ٹیکنیک پرپوز کی ہے کسی کام کرنے کے لیے، یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہم جب کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کلسٹرنگ کے بے شمار طریقے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے کوئی طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں یا ڈیولپ کر کے کوئی پیپر پبلش کرنا چاہتے ہیں یا کسی پروسپیکٹو کسٹمر کے پاس وہ چیز لے کے جاتے ہیں ان دا فارم آف اے پروڈکٹ، تو وہاں پہ جب یہ ٹیسٹ ہوگا تو روبسٹنس کا ٹیسٹ لیا جائے گا کہ جواب کتنا صحیح آتا ہے ان دا پریزنس آف مسنگ ڈیٹا. بعض ٹیکنیکس آر ویری ویری پرون ٹو مسنگ ڈیٹا، بعض اتنی نہیں ہوتی، لیکن ایسی ٹیکنیکس آپ کو تھوڑی ملیں گی جو ہر جگہ ٹھیک چلتی ہیں. ایبسلیوٹلی گڈ ٹیکنیکس یہ ذرا مشکل سے ملتی ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں وچ از اسکیلیبلٹی. اسکیلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسکیلیبلٹی ایکچولی بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے کانٹیکسٹ کے اندر. وہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب ڈیٹا ویئر ہاؤس کی بات کرتے ہیں، جب میں نے لیکچر شروع ہی کیا تھا ڈیٹا مائننگ کا، تو میں نے کہا تھا کہ موٹیویشن فار ڈیٹا مائننگ از دا ہیوج والیوم آف ڈیٹا. مطلب ہم گیگا بائٹس کی بات نہیں کرتے، ہم ٹیرا بائٹس کی بات کرتے ہیں. تو ڈیٹا مائننگ کے لیے اسکیلیبلٹی تو بہت ضروری ہے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیکنیک ہے جو سے فار ایگزامپل کوارڈریٹک جس کی ٹائم کمپلیکسٹی ہے، اور اگر آپ کا ان پٹ سائز سے 1000 ہے تو اس نے 1000 کے لیے 1 ملین آپریشنز کیے، اور اگر ایک آپریشن کو 1 مائکرو سیکنڈ لگتا تھا تو جواب آپ کے پاس 1 سیکنڈ میں آ گیا. کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس جو ریکارڈ سیٹ تھا وہ بجائے 1000 کے 1 لاکھ تھا، یعنی کہ 100,000 تھا، اب جب آپ کوارڈریٹک کی بات کریں گے تو وہ کتنی بنے گی؟ وہ بنے گی 10 بلین آپریشنز. اور اگر ایک آپریشن پہ 1 مائکرو سیکنڈ لگتا ہے، مائکرو سیکنڈ، تو آپ کے پاس 10,000 سیکنڈ ہے. اور اس سے آپ منٹس بنا لیں اور گھنٹے بنا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں 100,000 ریکارڈز آئے وہاں پہ جو ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک تھی وہ تو فیل ہو گئی. ایکچولی ڈیٹا مائننگ کے کانٹیکسٹ میں جو کوارڈریٹک ٹائم کمپلیکسٹی ہے، یعنی کہ جو اسکوائر ٹائم کمپلیکسٹی ہے، وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. اس لیے کہ آپ کو میں نے بہت شروع میں کہا تھا، شاید پہلے لیکچر میں یا دوسرے لیکچر میں، جو اسکیل آف کمپلیکسٹی ہے فار VLDB یعنی کہ ویری لارج ڈیٹا بیسز، وہاں بہت بڑا فرق ہے زمین آسمان کا بٹوین کوارڈریٹک اینڈ n log n. تو اسکیلیبلٹی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک ڈیٹا مائننگ ٹیکنیک ہے جو بڑی ایکوریٹ ہے، جو کہ بڑی فاسٹ ہے، جو بڑی روبسٹ ہے، لیکن جواب نکالتے نکالتے جو ہے نا وہ جی دن اور ہفتے نکل جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو ایسی ٹیکنیک کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو یہ تو ہوگی اسکیلیبلٹی. اسکیلیبلٹی کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ اس کا ایسپیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشن یا انٹرپریٹیبلٹی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب کلسٹرز بن جاتے ہیں، جب کلسٹرنگ ہو جاتی ہے، تو وہ جو کلسٹر ہے اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. تو انٹرپریٹیبلٹی اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس جو کلسٹر بن کے بھی آ گیا، جلدی جواب میں بھی آ گیا، لیکن وہ اس شکل میں ہے کہ اس کو مزید آپ نے پروسیس کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ آپ نے ہسٹوگرامنگ کرنی ہو، یا اس کی آپ نے سے کوئی اسکیٹر پلاٹس بنا کے کوئی کر فٹنگ کرنی ہو، یا کچھ اور بھی کام کرنا ہو، تو اس کی انٹرپریٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آپ کی ایسی ٹیکنیک ہے، سے اگر ہم کلسٹرنگ کی بات کریں جہاں پہ ریزلٹس کچھ کلر کوڈ ہو کے آ جاتے ہیں، یا کلاسیفیکیشن کی بات کریں جہاں کلر کوڈنگ ہو جاتی ہے، جہاں شاید ریزلٹس جو ہیں وہ جیوگرافکلی پلیس کر دیے جاتے ہیں، تب تو یہ اچھی بات ہے، تب تو انٹرپریٹیبلٹی اس کی اچھی ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے کچھ کوانٹیفیکیشن میٹرکس تھے یا میجرس تھے، وہ ان کے بارے میں بات کی جس کی بیسس پہ ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور پکچر کے بارے میں، ایک اور پیسز جوڑنے کے بارے میں. تو آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ کیا ہے؟ ویئر ڈز ڈیٹا مائننگ فٹس ان. تو اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈیٹا مائننگ ویئر اٹ فٹس ان، اور میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. اب آپ ایک نظر اسکرین پہ دیکھیے گا.
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویئر ڈز ڈیٹا مائننگ فٹس ان دا انٹائر پکچر آف نالج ڈسکوری ان ڈیٹا بیسز. تو اس کو ہم ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے اور میں آپ کو اسٹیپس کے بارے میں بتاتا بھی جاؤں گا. تو پہلے اسٹیپ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, وہ ہے ڈیٹا. آف کورس بغیر ڈیٹا کے ڈیٹا مائننگ تو نہیں ہو سکتی. تو جب آپ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں ڈیٹا مائننگ کے لیے تو ڈیٹا ایسے ہی استعمال نہیں ہو جاتا, بلکہ ڈیٹا کے ساتھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. اور میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ جب ہم ڈیٹا سے اسٹارٹ لیتے ہیں تو ڈیٹا کن کن قسموں میں ہوتا ہے, کس شکل میں ہوتا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہیں, ڈیٹا اسٹرکچرس کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹا سے اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں. اگلا اسٹیپ ہے پری پروسیسنگ کا. اس میں بہت سے ایسے آپریشنز ہیں جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے تھے جب ہم نے ETL کے لیکچرز کیے تھے, یعنی کہ ایکسٹریکٹ, ٹرانسفارم اور لوڈ. تو یہ جو پری پروسیسنگ کے اسٹیپس تھے, اس میں آپ ایک نئی چیز بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ, وچ از فیچر ایکسٹریکشن. فیچر ایکسٹریکشن کا کیا مطلب ہے؟ جب ڈیٹا سیٹس بہت بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اسکیلیبلٹی ایک ایشو بن جاتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا تھا. تو اسکیلیبلٹی میں جب آپ کے پاس ریکارڈ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ واٹ از دا کمبینیشن آف دوز ریکارڈس اینڈ دوز کالمس, کہ جس کی بیسس کے اوپر اگر آپ کسی لیول کی ایگریگیشن کر لیں یا کچھ کالمس کو ہٹا دیں یا کچھ اس میں سے سب سیٹ نکالیں چیزوں کا, کہ جو آپ کے ڈیٹا کی پراپرٹیز تھیں, اس میں جو ریلیشن شپس کی پراپرٹیز تھیں وہ تو خراب نہ ہوں, لیکن جو آپ کا ٹیبل سائز تھا, یعنی کہ نمبر آف ریکارڈز یا نمبر آف ایٹریبیوٹس, ان کو کم کر لیا جائے. جب ان کو کم کر لیں گے تو جو ٹیکنیک کوآڈریٹک پہلے تھی رہے گی تو اب بھی وہ کوآڈریٹک, لیکن وہ جس ڈیٹا سیٹ پہ چل رہی تھی وہ ڈیٹا سیٹ چھوٹا ہو چکا ہے. اور چونکہ نمبر آف ایٹریبیوٹس بھی کم ہو چکے ہیں, اس لیے شاید اس کا جو کانسٹنٹ فیکٹر تھا وہ بھی چھوٹا ہو جائے گا. تو یہ تو تھی پری پروسیسنگ. ڈیٹا آیا, ڈیٹا کے بعد پری پروسیسنگ کی, پری پروسیسنگ کے بعد پھر ڈیٹا مائننگ کا ایکچوئل کام ہوگا. یہ جو ایکچوئل ڈیٹا مائننگ ہوگی اس میں کچھ ماڈلنگ بھی ہوگی, اس میں کچھ پیٹرنز بھی نکالے جائیں گے, ماڈلنگ کلاسیفیکیشن میں ہوگی, پیٹرنز کلسٹرنگ میں نکالے جائیں گے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ انٹرپریٹیشن اینڈ ایویلیویشن ہے. اس کو میں نے اس لیے ذرا ہائی لائٹ کیا ہے کہ جب میں ذاتی طور پہ جب ڈیٹا مائننگ کرتا ہوں اپنی ٹولز ٹیکنیکس کے ساتھ, تو یہاں پہ بڑا کیئرفلی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ ڈومین نالج بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ ایگریکلچر ڈیٹا کی ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں تو ایگریکلچر ڈومین نالج ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو ایگرونومسٹ سے پوچھنا پڑے گا. اسی طرح باقی ڈومین اسپیسیفک نالج بھی چاہیے. جب یہ سارا آپ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد نالج ڈسکوری ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو مختصر طور پہ پورا اس کا سائیکل دکھایا. امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو بڑا انٹرسٹنگ پایا ہوگا. جو آپ کے سوال ہیں اس سے ضرور مطلع کیجیے گا. اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ٹل نیکسٹ لیکچر, خدا حافظ.